نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور آپ لوگ قرآن اور احادیث کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے محفوظ کر لیا ہے، جن کو احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ احادیث کے بے شمار کتب لکھی گئی ہے، لیکن سب سے اونچے درجے والا کتاب قرآن مجید کے بعد وہ صحیح البخاری ہے، پھر اس کے بعد مسلم شریف، سنن ابی داود، مشکات شریف وغیرہ، جس کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم صحیح البخاری کی احادیث کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بولنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کتاب نمبر 1 وحی کی بیان میں، اس کتاب میں کل 7 احادیث امام بخاری نے بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کی حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ حدیث نمبر 2، ایک شخص حارث بن حشام نامی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔